اگر آپ دوسری ہر چیزیں آپ نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان خط رحم کرتا ہے، ریلیشن شپ کو بریک کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ میں آپ کا رزق رک جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا، رزق آتا ہوا رزق رک جائے گا، پریشانیوں میں گر جائے گی. تم یہ سارے اعمال کرو. اور اب میں آپ کو شکاگو کا ایک واقعہ سناتا ہوں. شکاگو میں چہروں پڑھا تھا، نام تو نہیں لوں گا میں. ایک 35-40 ایئرس کا ہوگا، انڈین لڑکا تھا، اچھی فیملی تھی. میں نے ان کے گھر میں پڑھی، مدرسے پڑھی تھی، اچھا بڑا بنگلہ تھا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے تھے. وہ آیا ویکینڈ پہ میرے پاس کہ مولانا بہت ضروری بات کر رہے ہیں. کہا کہ مولانا 2 سال سے میں بڑا پریشان ہوں، میرا بزنس کا گراف ایسے نیچے گر گیا. ریئل اسٹیٹ کا میرا بنگلہ تھا، گھر تھا، سب ختم ہو گیا. 2 گھر تھے پورے ختم ہو گئے. اب میں ایک رینٹڈ بالکل اپارٹمنٹ میں آ گیا. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، میں جامعہ بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا تم تہجد پڑھتے ہو، عاشورہ، جامعہ پڑھتے ہو، اور تم کو رزق کا پرابلم ہے؟ کہا مولانا ایسا سٹریس ہے، ایسا رزق کا پرابلم ہے کہ 4 سال سے میں پریشان ہوں. میں نے کہا تم یہ اعمال کرتے ہو پھر تم رزق کا پرابلم؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں ماں نہیں ہے، باپ ہے. میری ماں یہ شکاگو میں دفن ہے. میں نے باپ سے ٹرمس ہے تمہارے؟ اس نے کہا نہیں، باپ بہت اچھے ٹرمس ہے باپ سے. میں نے کہا تمہارے بھائی ہیں؟ تو کہا ہاں بھائی ہیں، ان سے بھی میرے اچھے ٹرمس ہیں. بہنیں ہیں؟ تو کہا 2 بہنیں، ایک بہن سے بہت اچھے ٹرمس ہیں. میں نے کہا دوسری بہن؟ تو کہا نہیں ٹرمس ہیں. میں نے کہا جب پورا MRI کرائی نا تو پتا چلا کہ بیماری کہاں ہے، ورنہ تو معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں بہن ہے لیکن اسے ٹرمس نہیں. بزنس میں بردر ان لا کے ساتھ پرابلم ہوا. میں نے کہا لیکن اب اگر یہ تمہارے ٹرم، تمہاری وائف، ان کی وائف، تمہارے بچے، ان کے بچے نہیں ملتے؟ کہا نہیں ملتے. میں نے کہا تم کلیئر ہے میری. اتنے اعمال کے بعد تم سٹریس میں، پریشانیوں میں، اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. ریزن یہ ریزن. میں نے کہا جا کے آج ہی ملو. اس نے کہا مولانا چھوٹی بہن. میں کہا یار تم اگر جا کے مل رہے نا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم صلہ رحم کے لیے آگے جاتے ہو، ایک قدم آگے بڑھاتے ہو، تو اللہ ایک سٹیپ کے بدلے میں تم کو 1,000 گناہ معاف کر کے 1,000 نیکی تمہارے عمل نامے میں لکھے گا. اب جو تم جا رہے ہو تم اپنے لیے نہیں جا رہے، تم اللہ اور رسول کے لیے جا رہے. یہ سب سے چیزیں، یہ بی بی کا ایک ہی خطبہ ہے نا، خطبہ فدق، آپ اٹھا کر دیکھ لیں. صلہ رحم. آج یہ اتنی بڑی ڈیزیز ہمارے کمیونٹی میں پھیلی ہوئی ہے کہ اس سے ڈمس نہیں، اس سے ڈمس نہیں. اس کی وجہ سے بھی دعائیں رکتی ہیں. وہ مومن ہی نہیں بتایا گیا. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ صلہ رحم کرے، خطر ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرے. آپ کر ہی نہیں سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتے. 7ویں امام کا قاتل کون ہے؟ ہارون رشید. لیکن اصل قاتل کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل. 7ویں امام کا سگا نیویو، سگے بڑے بھائی کا بیٹا، سگے بڑے بھائی کا بیٹا جناب اسماعیل کا، جو شیشماوی مذہب والے ہیں نا، یہ ان کا امام ہے. وہ بوری لوگ جو ہے ان کا امام ہے محمد ابن اسماعیل. یہ اصل قاتل ہے، سگا بھتیجا. آپ سنیں، ہارون رشید نے معلوم کروایا کہ امام کے خاندان میں کون ایسا ہے جو بڑا گریڈی ہے، جس کو میں پیسے دے کے خریدوں اور وہ آ کے دربار میں شکایت کرے. تو اس کا نام لیا گیا. اس نے آفر کیا، ہارون نے آفر بھیجا. وہ تو بغداد میں تھا کہ تجھے میں اتنا پیسہ دوں گا، تو آنا اور مصعب نے جعفر کا شکایت کرنا، اور میں ان کو قید کر کے ان کو ختم کر دوں گا. اس نے آفر کو ایکسپٹ کر لیا. سگے چچا کے لیے امام، سگا امام کا نیویو آیا امام 7ویں امام کے پاس. اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بغداد جائے. آگے کہنے لگا مولا چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے، بغداد جانا ہے. امام نے کہا کیوں جانا ہے؟ تو کہا میں بہت ڈیپس میں آ گیا، وہاں وہ کیپٹل ہے بغداد میں، وہاں بزنس کرنا چاہتا. تو امام نے کہا کہ میں امام تو جانتا تھا، کیا میں تیرا قرض ادا کر دوں؟ تو بولتا نہیں. میں نے کہا، امام نے کہا جو ہر مہینے میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں وہ بس نہیں ہوتا، وہ میں بڑھا دوں؟ تو کہا نہیں. امام نے کہا جتنے تیرے ڈیپس میں ادا کر دوں تو مت جا بغداد. اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. امام نے 3 دفعہ کہا مت جا مت جا مت جا، وہ سنا نہیں. امام نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ مثال کے طور سے 5,000 دینار مانگا. امام نے غلام سے کہا 5,000 دینار اس کو دے دو. امام جب دے رہے تھے دیتے ایک جملہ کہا محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. بس یہ جملہ کہا. دل میں تو چور تھا. ایک لمحے کہنے لگا نہیں چچا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا میں صرف تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. یہ نکل کے چلا گیا. تو امام جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا مولا آپ تو سب کو دیتے ہیں لیکن کبھی آپ یہ جملہ استعمال نہیں کرتے. امام نے کہا اب یہ جائے گا ہارون کے سامنے میری شکایت کرے گا، ہارون مجھے قید کرے گا، 14 سال میں قید میں رہ کے شہید ہو جاؤں. تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے دیا کیوں؟ تو کہا میں نے اسی لیے دیا کہ ابھی اس نے جرم نہیں کیا.
یہ میرا سگا بھتیجا ہے، میرے پاس حاجت لے کر آیا تھا، میں علم امامت سے جانتا تھا کہ اس کو یہ کیا کرنے والا ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، ابھی اس نے کوئی کرائم نہیں کیا، لیکن میں علم امامت سے جانتا ہوں. اب امام کا جملہ سنیں. امام کہتے ہیں کہ اب میں نہیں چاہتا، امام سن سکتے امام کے بارے میں، امام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں خط رحم کی لائن میں کھڑا رہوں. آپ سمجھ رہے؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس کہ یہ کیا بڑے آسانی سے کسی سے بھی تعلقات خراب کر دو. یہ سب سے، اگر یہ انسان یہ سوچ لے، اگر یہ بیماری سے بچے نا، آپ کی ہر دعا قبول. یہ چیک کرو کہ تمہارے خاندان میں تو کہیں کچھ نہیں ہے، کہیں کسی سے پرابلم تو نہیں ہے. آپ یقین کرو وہ لڑکا گیا شام میں، گیا بہن نے ہاتھوں کو کھول کے بھائی کا استقبال کر لیا. وہ آ کے امام بارگاہ میں حسینی میں ملا، کیا مولانا میری تعلقات ہو گئے. جب ممبر سے بول رہا، یقین کرو 1 سال کے اندر جب میں دوسری دفعہ نیکسٹ ایئر شکاگو گیا تو اس کا بنگلہ تھا، اب اس کا بزنس پہ ریوائیو کر گیا. وہ کہتا ہے مولانا ہم ہیپی نا. کیوں؟ خط رحم. یہ میں نہیں کہہ رہا، گناہان کبیرہ شہید دستغیب شیرازی کی کتاب 7 والیومز میں آپ کو ہر جگہ ملے گی، کراچی سے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا. شہید دستغیب شیرازی گناہان کبیرہ، آپ اٹھا کے دیکھیں 2 والیوم. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں. آپ دعا مانگتے رہو، اللہ دروازوں کو لٹرلی بند کر دیتا، زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. اگر ہم نماز شب پڑھے، عاشورہ پڑھے، جامعہ پڑھے، 40 پڑھے، سب دعا مانگے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو چیک، امام ہوتے چیک یور سیلف، چیک کرو کہ کہیں تم نے یہ بیماریوں میں تو تم مبتلا نہیں ہے، کہیں تمہارے بھائی سے تمہارے تعلقات تو خراب نہیں ہے، تمہارے نیویو سے نہیں ہے، بلڈ ریلیشن سے. یو کین ناٹ بریک، آپ بریک کر ہی نہیں سکتے. کم از کم سلام دعا کی حد تک رکھو. اس لیے کہ اس سے پرابلم کیا ہو رہا کہ یہ پرابلم یہ ہو رہا کہ انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری جو بیماری ہے